بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن میں سے عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال ثلاث تحت العرش یوم القیامہ، القرآن یحاج العباد له ظہر و بطن والامانۃ والرحم تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، عرش کے نیچے ہوں گی تین چیزیں۔ ایک قرآن کریم کہ جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ قرآن پاک جھگڑے گا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والوں کے ساتھ جھگڑ کر کے پیچھے دھکیلے گا، قرآن کو سیکھنے والوں کو سینے سے لگا کر کے آگے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہے تو یہ قرآن آپ کا سفارشی بنے گا، قرآن سے تعلق نہیں ہے تو قرآن پاک چھوڑے گا نہیں، ایسے بس تم الگ ہوگے وہ الگ ہو، یہ نہیں، دشمنی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ بھائی قرآن دشمن بنے گا کس کا؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک بات ہے بھائی۔ عام طور پر ہم دنیا کے اندر ایک مکھی کی دشمنی برداشت نہیں کرتے۔ اگر ایک مکھی آپ کے اوپر آ جائے، کبھی ادھر بیٹھے کبھی ادھر بیٹھے، کبھی آنکھ پہ بیٹھے کبھی پیٹھ پہ آ جائے، برداشت نہیں ہوتا۔ مکھی اگر سامنے آ جائے تو صرف انگلی کا اشارہ کرو، وہ بیچاری مر جائے گی، اتنی کمزور ہے، لیکن دشمنی پہ آتی ہے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی صفت قرآن، یہ اگر کسی کے خلاف فریادی بن جائے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ آدمی تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ کل رات کو، ابھی 9:30 بج رہے ہیں، کل رات کے 9:30 بجے سے لے کر کے ابھی 9:30 بجے تک 24 گھنٹے میں آپ نے 5 منٹ قرآن پاک کو دیے ہیں؟ جس اللہ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، اس اللہ کے 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ نہیں، 5 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک کو کھول نہیں سکتے ہو یار؟ حد ہوتی ہے نا۔ تو پھر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن میرا کتنا دوست بن کر کے سامنے آئے گا، کتنا خیر خواہ بن کر کے سامنے آئے گا، یا کتنا دشمن بن کر کے سامنے آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے، تو جب تک اللہ نے آپ کو سانس دیا ہے تب تک موقع ہے۔ قرآن سے بھاگو نہیں، قرآن سے بھاگو نہیں، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ دوسری چیز امانت ہے، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی۔ اگر امانت میں خیانت کی ہے نا، پھر خیر نہیں ہے۔ منصب، پیسہ، جسم و جان، مال، اولاد، یہ سارے امانت ہیں، یہ سارے امانت ہیں۔ آنکھ ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں اس کو استعمال کرتا تھا؟ فلمیں دیکھنے کے اندر یا پھر نیکیاں کمانے کے اندر؟ زبان ہے نا، یہ بھی امانت ہے، جو کچھ بولتے ہو اس کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ پیسہ ہے نا، امانت ہے، صحیح خرچ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، سوچ سوچ کے خرچ کرو۔ اولاد ہے نا، امانت ہے۔ آپ یونیورسٹی کے بے دین قسم کے، بے ایمان قسم کے ماسٹروں کے، ٹیچروں کے، پروفیسروں کے حوالے تو معصوم بچیوں کو نہیں کر رہے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو کسی قادیانی، کسی رافضی، کسی بے دین، سنت کے منکر، اس کے حوالے تو نہیں کر رہے ہو۔ تھوڑا سا آدمی سوچے تو صحیح۔ آپ جو اپنے بچے کو پیسے دے کر کے اسکول میں بھیجتے ہو، اسکول میں سیکھتا کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھا کرو۔
اسکول پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، کیونکہ لکھنے پڑھنے کے بغیر بھی تو آدمی اندھا ہے، تو لیکن تھوڑا سا نظر بھی تو رکھو وہاں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ پھر آپ کا کل گلا کاٹنے والا بن جائے. آج کل بچہ کوئی بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، اب اگر دیکھتا ہے ابو غریب ہے پھر تو ٹھیک ہے ساتھ ہے، وہ کوئی لالچ رکھتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر پتہ لگ گیا نا ابو کے پاس پیسہ بہت ہے، پھر دنیا میں سب سے بڑا دشمن یہی بچہ بن جاتا ہے. تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے اپنا حصہ دے دے. ارے تیرا حصہ کہاں سے آیا؟ اولاد کا باپ کی زندگی میں باپ کے مال میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، ختم، کوئی حصہ نہیں ہے. جب تک نابالغ ہے کھلائے پلائے ٹھیک ہے، بالغ ہو گیا ابھی بیٹے کا باپ پر کوئی حصہ نہیں ہے. اس کی شادی کرا دے، شادی کرائے، اچھی بڑا خرچہ کرے، جو کچھ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن شادی کر بالغ ہونے کے بعد صرف شادی کرانا یہ اس کا حق ہے. گھر دینا بھی باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، خود جا کر کے کما کر کے گھر پیدا کرے. لیکن اس کے علاوہ کہ ابو اپنی ملکیت میں مجھے میرا حصہ دے دے، اس کا حصہ ہے ہی نہیں. جو بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، یہ مرنے کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. لیکن یہ بے دین بچہ، آپ کے اسکولوں کا اور کالجوں کا تربیت یافتہ بچہ، ابھی کل پرسوں کسی نے ویڈیو بھیجی کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو ڈنڈے مار رہا ہے، باپ سے خون بہہ رہا ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہوا اٹھ نہیں سکتا، بولتا مجھے اپنی جائیداد کا حصہ دے دے. لعنت تو اس ذہنیت پر، یہ کہاں چلے گئے ہیں لوگ یار؟ کیا اسلام یا مسلمانی تو چھوڑو، لیکن یہ انسانیت بھی تو نہیں ہے. تو امانت، اس کو کہاں خرچ کرے اس کو تھوڑا سا خیال کرو، ورنہ یہ امانت ہی تمہیں پکڑائے گی. تیسری چیز رشتہ، تیسری چیز رشتہ داری جو پکارے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا رشتہ داری پکارے گی. جس شخص نے مجھے جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، اور جس نے مجھے توڑا یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے، جدا کر دے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رشتوں کے اندر سب سے قریب ترین رشتہ ماں باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے، اولاد کا ہے. پھر یعنی باپ کی اولاد، پھر دادا کی اولاد، پھر پردادا کی اولاد، یہ قریبی رشتے ہیں. ماں ہے، پھر نانی کی اولاد خالائیں، پھر پرنانی کی اولاد یعنی امی کی خالائیں، یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں. یہاں تک کہ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے اگر اپنا کوئی رشتہ دار محتاج ہے، آپ ان کو نظر انداز کر کے دوسرے غریبوں کو صدقہ دیتے ہو تو آپ کا صدقہ قبول نہیں ہے. اس وجہ سے رشتہ داروں کا خیال رکھو. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سیکھو، پہچانو، ماں باپ سے پوچھو ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، پھر ان کے ساتھ بھلائی کرو، کبھی سلام کلام کر لیا کرو. لیکن اگر آپ نے رشتوں کو توڑ دیا نا، قیامت کے دن اپنے آپ کو رحمت سے توڑ دو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم بیٹھیں گے سنیں گے تو پتہ لگے گا نا، نہیں سنیں گے تو نبی تو نہیں ہے کہ ہمارے دماغ پر ہمارے دل پر کوئی وحی آتی رہے گی. تو اگر ہمیں خود جذبہ ہوگا، طلب ہوگی، آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا بھی. پیاس لگی ہو، پانی کی ضرورت ہو، نہر بھی جا رہی ہے، کولر بھی پڑا ہوا ہے تو وہاں جانا پڑے گا نا. نہیں جاتا تو پیاسا مرے گا. قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں جانا پڑے گا. نہیں جاتے تو جاہل ہو کر مرے گا، پھر اس کے لیے کوئی بھی بھلائی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.